ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد دنیا ایک بڑے سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے۔ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئے جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر واشنگٹن نے خود اپنے صدر کے ہاتھ باندھ دیے ہیں؟ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ جب تک ایران براہ راست امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بناتا، امریکہ دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند روز قبل ایران اور امریکہ کے درمیان خطرناک فوجی تصادم نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے تو پھر امریکہ کے اندر یہ ہنگامی سیاسی سرگرمیاں کیوں شروع ہوئی ہیں؟ اس کی وجہ امریکی ایوان نمائندگان میں ہونے والی وہ اہم ووٹنگ ہے جس نے امریکی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی نے قرارداد پیش کی جس کا مقصد صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنا تھا۔ ووٹنگ ہوئی اور جو نتیجہ نکلا، نتیجہ بڑا حیران کن نکلا۔ 215 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 208 نے مخالفت کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ڈیموکریٹک سے نہیں بلکہ 4 ریپبلکن نے بھی اپنی جماعت کے صدر کے خلاف جا کر اس کی قرارداد کی حمایت کی ہے۔ اس قرارداد کے مطابق ایران کے خلاف کسی بھی نئے فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لینا لازمی ہوگی، یعنی اب صدر ٹرمپ اکیلے فیصلہ کر کے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع نہیں کر سکیں گے۔ یہ دراصل امریکی آئین کے اس بنیادی اصول کی یاد دہانی ہے کہ جنگ کا اختیار صرف ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، سیاسی مبصرین کے مطابق یہ قرارداد صرف ایران کے حوالے سے نہیں بلکہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ امریکہ ایک اور طویل اور مہنگی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ پہلے ہی عراق، افغانستان اور دیگر جنگوں پر کھربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے، جبکہ اندرون ملک معیشت، مہنگائی اور سیاسی تقسیم جیسے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے۔ واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ تنازع مزید بڑھا تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور بین الاقوامی سلامتی پر بھی پڑیں گے۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ امریکی حکومت بظاہر جنگ کی بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے کو ترجیح دے رہی ہے۔ لیکن کیا واقعی خطرہ ٹل گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک چنگاری بھی بڑے دھماکے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو طاقت کا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن دونوں ہی ایک مکمل جنگ کے نتائج سے بخوبی واقف ہیں۔ اس وقت دنیا کی نظریں واشنگٹن اور تہران پر جمی ہوئی ہیں۔ کیا سفارتکاری سارے معاملے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا کانگریس کا یہ اقدام جنگ کو روکنے میں مؤثر ثابت ہو پائے گا؟ یا واقعی یہ جو اقدام اٹھایا ہے یہ کامیاب ہو پائے گا؟ یا پھر کوئی نیا واقعہ خطے کو ایک بڑی آگ کی طرف دھکیل دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ واقعی جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا یہ صرف وقتی حکمت عملی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔